کاغذات نامزدگی میں مذکورہ اثاثوں کی ملکیت ظاہر کی گئی کہ تحائف کی مالیت کا گوشواروں میں درست اندراج ہوا۔ اس سارے گڑبڑ گھٹالے کا کوئی فورنزک آڈٹ ہو جائے تو کیا کوئی مذائقہ ہے؟ پی ڈی ایم کی حکومت نے بظاہر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس بنایا تھا، لیکن لگتا ہے کہ 13 اتحادیوں کی حکومت توشہ خانہ کے حصار میں پھنس گئی ہے۔ تحائف میں ملنے والی اشیاء میں سب سے زیادہ تعداد گھڑیوں کی ہے۔ شاید دوست ممالک ہمارے حکمرانوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ گھڑیوں کا انبار ہے جو ہمارے حکمران اپنے گھروں میں لے گئے۔ قسمت تقدیریں بدل گئی کیونکہ اتنے بھاری اثاثے ہیں جو کہ ایک بار وزیر اعظم بننے والے اور پھر تین بار وزیر اعظم بننے والے یا صدر بننے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ پاکستان کے قوانین کی کتنی پاسداری کی گئی، ٹیکس قوانین کی کتنی پاسداری کی گئی، کیا واقعی یہ تمام معاملات شفاف رہے؟ ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے مستند ترین ٹیکس ماہرین میں سے ایک سابق چیئرمین ایف بی آر جناب شبر زیدی کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک تو ہمارے اپنے قوانین ہیں جس کے تحت توشہ خانہ میں کہ جو قوانین ہم نے خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں، اس کے تحت ہم نے اپنے حکمرانوں کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ اس کی قیمت لگائیں، جو کہ عام طور پہ جو اس کی اصل قیمت ہے اس سے ہیویلی انڈر انوائسڈ ہوتی ہے، اور پھر اس قیمت کو لگانے کے بعد اس کی وہ ادائیگی کر دیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ یہ گفٹ کے زمرے میں آئی بات کہ ہمیں تحفہ ملا ہے، پاکستان کے قوانین کسی کو بھی تحفے کے حوالے سے جو ہمارے انکم ٹیکس قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں انکم ٹیکس کے قوانین جو ہیں بڑے واضح ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وزیر اعظم پاکستان ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا امپلائی ہے، وہ گورنمنٹ پاکستان کا نوکر ہے، مطلب ہی از ایکچولی انڈر امپلائمنٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو جو بھی جو اس کی انکم ہوگی وہ سیلری انکم میں آئے گی۔ اب سیلری انکم کے اندر ایک بہت پرانا قانون ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے قانون ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو امپلائمنٹ کی وجہ سے کہ آپ کامران خان صاحب یا میں اس امپلائمنٹ میں ہیں اور اس امپلائمنٹ کی وجہ سے مجھے کوئی چیز ملتی ہے تو اس چیز کی ویلیو بھی آپ کی سیلری کنسیڈر کی جائے گی۔ اس میں گفٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ گفٹ، اچھا ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ وہ آپ کو وزیر اعظم کی حیثیت سے دی ہے، وزیر کی حیثیت سے دی گئی ہے، وزیر کی حیثیت سے دی گئی ہے۔ آپ کو شاہد خاقان عباسی یا آپ کو مریم اورنگزیب یا اسحاق ڈار کے نام پہ یا نواز شریف اور عمران خان کے نام پہ دی گئی ہے۔ وہ امپلائمنٹ کی پرکوزٹ ہے۔ اب وہ ٹھیک ہو گیا، ہمارے حساب سے، میرے حساب سے وہ امپلائمنٹ کی پرکوزٹس ہے۔ ہاں، وہ ان کی ذاتی حیثیت میں ان کو نہیں دیا گیا ہے، امپلائمنٹ کی پرکوزٹس ہے۔ ٹھیک، کیونکہ آپ وزیر اعظم ہیں تو یہ لیجئے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو ہم آپ کو یہ پرکوزٹ دے رہے ہیں، اور اس آدمی نے ایز اے امپلائمنٹ وہ پرکوزٹ ریسیو کی ہے، تو انڈر دی ٹیکسیشن لا وہ سیلری انکم میں آئے گا اس چیز کی فیئر ویلیو۔ ٹھیک ہے، اگر سپوز کریں ایک گھڑی ہے، اس کی خیر ویلیو 1000 روپے ہے، پھر اور انہوں نے اس کو 100 روپے ہے، انہوں نے 80 ویلیو کیا اور لیا سپوز کریں 10 روپے میں، تو 80 اور 10 کا ڈیفرنس جو ہے وہ اس آدمی کی انکم ہے ایز سیلری انڈر دا ہیڈ پرکوزٹس، اور اس کو اس پہ ٹیکس دینا ہے۔ ایک اثاثہ ہے جو کہ مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز گاڑی ہے اور وہ 2023 کا ماڈل ہے، تو اس کی ایک قیمت ہوئی نا، یہ تو نہیں ہوا نا کہ ہم اسی طرح سے گھڑی ہے، ایک رولیکس کی فلاں ماڈل کی گھڑی ہے، قیمت ہے نا سر کامران صاحب، اس کی 3 قیمتیں ہیں۔ ایک مرسیڈیز ہے، اس کی ایکچوئل ویلیو تو 20 لاکھ روپے ہے، انہوں نے چلے کم کر کے 18 لگا دی، 18 لگانے کے بعد انہوں نے دے دی وہ 1,80,000 میں، تو 3 پرائس ہے نا، ایک تو اس کی ایکچوئل فیئر ویلیو ہے، ایک فیئر ویلیو گورنمنٹ نے ڈیٹرمن کی ہے کہ یہ فیئر ویلیو ہے، اور ایک جس پہ ان کو ملی ہے۔ تو جو فیئر ویلیو گورنمنٹ نے ڈیٹرمن کی ہے اور جس پہ ان کو ملی ہے، اس کا جو ڈیفرنس ہے وہ اس آدمی کی ٹیکسیبل انکم ہے انڈر دی انکم ٹیکس لا۔ اس کو ٹیکس دینا ہے، اس کو اس اماؤنٹ کے اوپر ٹیکس دینا ہے، صحیح ہے، وہ انکم ہے اس کی، صحیح ہے، اور اس اثاثے کو ظاہر کرنا ہے۔ اچھا اب آ جائے نا، اب اسے اثاثے کو ظاہر کرنا ہے۔ اب ظاہر کرنے میں کیونکہ اس نے پیسے اس نے صرف 18 لاکھ کی صرف کاسٹ دی ہے اور ٹیکس دیا ہے، تو کوئی ظاہر ہوگی وہ ٹیکس پلس اس ویلیو پر، پھر ویلیو پر ظاہر نہیں ہوگی، اس کی کاسٹ نہیں آئی ہے۔ آپ میری بات سمجھے نا، اگر مرسیڈیز 60 لاکھ کی ہے اور آپ نے اس کو 40 لاکھ کیا ہے اور 4 لاکھ میں خریدا ہے، تو 36 لاکھ پہ ٹیکس لگے گا۔ آپ ڈکلیئر کریں گے 4 لاکھ پلس وہ ویلیو جو آپ نے ٹیکس دیا ہے، یہ ہے آپ کی کاسٹ۔ ٹھیک ہے،
آپ کی کاسٹ وہ نہیں ہے جو فیئر ویلیو آئے گی. پھر جب اسے بیچیں گے تو اس کاسٹ کا اور جتنے کا بکا ہے ڈفرینس وہ آپ کا گین ہے اور وہ بھی ٹیکسیبل ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ گھڑی ہے جی, گاڑی ہے جی, بی ایم ڈبلیو ہے جی, یہ تمام چیزیں ہیں, یہ جب میں لاؤں پاکستان دبئی سے, لندن سے, امریکہ سے, تو مجھے اس پہ ڈیوٹی بھی دینی پڑے گی نا. پاکستان کے قوانین میں نہیں, میرا اپنا خیال ہے, میں ایگزیکٹلی نہیں, مگر میرا اپنا خیال ہے کہ ہم نے کسٹم میں ان گفٹس کو ڈیوٹی سے ایگزیم کیا ہوا ہے, جہاں تک میری یادداشت کہہ رہی ہے. اچھا, کسٹم کے لا میں یہ گفٹس ایگزیمٹ ہیں, صحیح, ڈیوٹی نہیں لگے گی. تو اب وہ اس لیے ایگزیمٹ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو ملا ہے؟ نہیں, وہ اس کو اسٹیٹ آف پاکستان نے اس کو ڈیوٹی سے ایگزیم کر دیا ہے. نہیں, کس وجہ سے؟ کوئی وجہ نہیں ہے, اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیوٹی لے کے اگر آپ نے بیا تو گورنمنٹ پاکستان نہیں کرنا ہے نا, تو پھر تو مزے آ گئے نا. میری بات سنو, کامران اگر وہ 80 لاکھ کی آئی ہے, اس سے بھی 80 لاکھ ڈیوٹی لگا لوں, دینا تو مجھے سے 5 لاکھ میں ہی ہے نا اس کو, تو گورنمنٹ کو کیا فائدہ ڈیوٹی لگا کے؟ نہیں, میرا مطلب یہ کہ پھر تو وارے نیارے ہیں. اگر میں پاکستان میں وزیر بن جاؤں, وزیر اعظم بن جاؤں, صدر بن جاؤں, تو وارے نہیں آتے. مجھے یہ گھڑیاں فری ملیں گی, مجھے یہ اس پہ ڈیوٹی نہیں دینی ہے, مجھے یہ 80 کروڑ کی گھڑی جو ہے وہ میں نے 8 کروڑ میں ڈکلیئر کر کے 1 کروڑ میں دے لینی ہے. 8 کروڑ میں ڈکلیئر, ہاں, وہ وہاں پہ سرویر ہے جو کہ 2000 روپے تنخواہ ملتی ہے, وہ اس کو لکھ دیتا ہے کہ یہ اتنے کی ہوگی, اتنے کی ہوگی جی ایکچوئل. مگر میرا مقصد ہے اس ویلیو کو لکھتا ہے, اس سے بھی 10. اچھا, اب ان کی ڈیکلیریشن بتائیے کہ جو ان کے ریٹرنز ہے, جو ان کی ویلتھ ہے, اس میں ان کی ڈیکلیریشن کی کیا اسٹیٹس ہے؟ ہر چیز پراپرلی ڈکلیئر ہونی ہے, اور اس کی جو ادائیگی کی گئی ہے وہ ڈکلیئرڈ انکم سے ہی ہوگی. دو باتیں ہیں. پہلی بات تو ان کو اس ڈیفرینشیل پہ ٹیکس دینا ہے پرکوزٹ پر. ٹھیک ہوگی. میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو اس بارے میں غلط ایڈوائزز دی گئی ہیں, اور میرا جہاں تک ویو ہے, میں ابھی کسی کی ریٹرن کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, میرا آبزرویشن ہے کہ انہوں نے ٹیکس میں ریٹرن میں اس کو آفر نہیں کیا ہوا ایز انکم, اس پرائس ڈفرینشیل کو. پہلی بات کہ وہ جو ٹیکسیبل اماؤنٹ ہے وہ آفر نہیں ہوئی ہے ٹیکس کے اندر. یہ مگر یہ فیکٹس کا بات ہے, ہر کیس کا الگ فیکٹ ہے, میرے پاس کوئی فیکٹس نہیں ہے, اور یہ ایڈوائزز ان کو ملتی رہی ہیں. مجھ سے کسی آدمی نے یہ ایڈوائس مانگی کہ ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے, تو میں نے کہا یہ ٹیکسیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب ایک ایسٹ آپ کے پاس آ گیا تو وہ جو آپ نے اس کی کاسٹ دی ہے اور جو اس کا ٹیکس ہونا چاہیے وہ آپ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں دکھانا ہے ایز اے ایسٹ. اب کیونکہ انہوں نے کاسٹ صرف دی ہے وہ چھوٹی سی پرائس, تو انہوں نے اس پرسنٹیج کو صرف, اگر وہ 60 لاکھ کی ہے اور انہیں 4 لاکھ میں ملے تو 4 لاکھ ان کی ایسٹ میں آئے گا بس. یہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے. اچھا دیکھیے, ہم تو یہاں پہ ہم بڑے امیر ملک ہیں, ہم اپنی اس قسم کے تحائف اپنے بادشاہوں کو, اپنے وزیر اعظموں کو, اپنے صدروں کو, اپنے وزیروں کو دے دیتے ہیں. امریکہ جیسا غریب ملک, وہ تو بیچارہ سگار کا ڈبہ بھی چھوڑ کے جاتا ہے, وہ ایک قلم بھی چھوڑ کے جاتا ہے. برطانیہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک کفلنگ بھی چھوڑ کے جاتا ہے. مطلب لے جانے کا تو وہاں تصور نہیں. ہمارے یہاں تو خیر یہ بہتی گنگا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اگر پاکستان کے 22 کروڑ عوام چاہے, پاکستان کی قوم چاہے, پاکستان کی عدالتیں چاہے کہ اس پورے معاملے کا ہم ایک احاطہ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے آئے, ہر چیز کی ریئل مارکیٹ ویلیو کیا تھی, اس میں کیا اس کی قیمت لگائی گئی, حاصل کس قیمت پہ کی گئی, جی بالکل نکل آئے گا, اور اس کا کتنی ادائیگی کی گئی, جو ادائیگی کی گئی کیا وہ اپنی ڈکلیئرڈ انکم سے کی گئی, اس نے اپنے اثاثے میں ظاہر کی کہ اس سال میں نے 1 کروڑ کی گھڑی خریدی جو کہ میرے پاس 1 کروڑ ایسے آئے تھے. 5 منٹ کا کام ہے. تو یہ کیا اس کے لیے کہ فورنسک آڈٹ کی فورنسک ہے, سمپل بات ہے. اس پہ کیسے, اچھا یہ کیا ہوگا طریقہ کار, ہم خواب بھی دیکھیں چلے کہ کیسے ہوگا. ساری گھڑیاں جو آ رہی ہیں یہ 2 ہی برانڈ آ رہے ہیں. نہیں گھڑیاں نہیں, ہم تو سب میں گھڑی پہ آپ ذرا گھڑی پہ آتا نا, آسان کر لو نا یار. گھڑی پہ کارٹیئر ہے یا رولیکس ہے. ٹھیک ہے. اب رولیکس کی پرائس آپ کو کسی وقت کی بھی ایک آدھے منٹ میں مل جائے گی, وہ آپ دیکھ لیں فیئر ویلیو کیا ہے. انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب اس جواہرات بیش قیمت تحائف, اب اس آدمی سے جو جس آدمی کو ملے ہیں اس کی ریٹرن لے کے پوچھ لے عدالت کہ بھائی آپ نے آفر کیا یا نہیں کیا, اس میں کون سی بڑی بات. اچھا اب آ جائے اگلے سوال پر. اس آدمی نے دیکھیں ایک بڑا خراب سسٹم ہے ہمارا, ہمیں یہ نہیں پتا آج کہ توشہ خانے کی جو پرائزز دی گئی ہیں, قیمت دی گئی ہے, جو یہ کیش میں دی گئی ہے یا چیک سے دی گئی ہے, یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں نا. جہاں تک میری انفارمیشن ہے, بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ توشہ خانہ کیش بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے. صحیح ہے. مطلب پاکستان میں ہم شبر زیدی کو لگا رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ کرو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور توشہ خانے سے وزیر اعظم خریدتے ہیں کیش میں. کیش میں کیا کریں.
اچھا میں ایک ایک کا کیوں کریں, ہم پورے کا کر لیں نا, ہم کہیں کہ چلو 35 سال کا ہم پورا حساب کر لیں, اس کے لیے تو ہم 4 بگز میں سے کسی ایک کو لے لینا تاکہ پراپر طریقے کا نظام ہو جائے. دیکھیں یہی تو ہماری, ایسا تو غلط بات ہے نا, اس آدمی کی چیک کر لو, اچھا اس کی کیوں نہ چیک کر لو. ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم وزیر اعظم کو یا وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ یار تم توشہ خانے کی چیز بائی کرو, چلو 4 روپے دو, 4 روپے تو چیک سے دو. وہ 4 روپے بھی چیک سے نہیں آ رہے, اگر نہیں, آئی ڈونٹ نو کہاں سے آ رہے, مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہے. اچھا وہ ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں سے آنی چاہیے کہ ٹیکس انکم تھی, وہ بھی نہیں پتا ہمیں, مگر ہم کسی کے بارے میں اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کیا. ہم کسی کی بات ہی نہیں کر رہے بھائی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 35 سال میں جتنے ہزار تحفے آئے وہ اس کا پورا حساب کر لیں, کس سال میں کتنے آئے, کس نے کیا لیا اس کا حساب کر لیں. کل ایک بہت اچھی بات کی ہے خاقان عباسی صاحب نے, اس میں جو ایشو بنایا جا رہا ہے اس چیز کے بیچنے کا, میں نے کل بھی کسی کو کہا تھا کہ اسے بیچنے میں کوئی لیگلٹی نہیں ہے. اگر مجھے مل گیا, ہاں اس میں مورل آپ ایشو ریز کر سکتے ہیں, مگر لیگلٹی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ میں نے لے لیا اسے بیچ نہیں سکتا. بیچ سکتا ہوں میں, مگر جب بیچوں گا تو میں نے جس پرائس پہ لیا ہے اور جو اس پہ ٹیکس دیا ہے اس کا, اور جو جس پہ بیچا ہے اس کا ڈفرینس میرے پاس ٹیکسیبل ہے, وہ ٹیکسیبل میرا انکم ہے, اس کو ہم ایگزیم نہیں کر سکتے اب. تو یہ تو ایک سٹیپ آگے رہا کہ بیچا کہ نہیں بیچا, باقی جس نے بھی رکھ لیا اس کا تو حساب ہو سکتا ہے نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, اب کس حساب میں رکھ لیا گیا, کس دام پہ رکھ لیا گیا, کس انکم سے رکھ لیا گیا. کمران صاحب اگر اس نے گھڑی لی ہے, چاہے وہ 3 روپے کی بھی ہے, اور توشہ خانے سے گھڑی لی ہے پرائم منسٹر نے, اور اس کے الیکشن اسٹیٹمنٹ میں وہ گھڑی نہیں آ رہی ہے. ارے بھائی خالی گڑیاں نہیں لیے, گاڑیاں بھی لے, جو بھی ہے گاڑی تو میں کہہ رہا ہوں, جو بھی چیز اگر آ رہی ہے اور اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ہے تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. سمپل, اس پہ کوئی لگی لفٹی بات نہیں ہے. اچھا سمپل بات ہے نا کہ آپ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں آپ نے فائل کرنا ہے 100 روپے ویلتھ ہے, صحیح ہے, اور آپ کو الیکشن میں بھی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے, صحیح ہے, اس میں اگر 3000 کی بھی ہے, 4000 کی بھی ہے, 5000 کی بھی ہے, آپ نے دیے نا 5000, صحیح بات ہے, جب ہے تو وہ 5 کروڑ کی, صحیح ہے, مگر 5000 تو آپ نے دیے نا. اگر 5000 کا ایسٹ نہیں دکھایا تو آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ غلط ہے, آپ ڈسکوالیفائڈ ہے. اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں. مجھے یہ بتائیے اس کے لیے پورے نظام کو اگر ہم 35 سال کا احاطہ کرنا چاہے تو کوئی جوڈیشل کمشن بننا چاہیے, کوئی آڈٹ فرم اپوائنٹ ہونی چاہیے. جوڈیشل کمیشن نہیں بننا. ارے تو بھائی کیا کرنا چاہیے, کسی ایس ایچ او کو لگا دیں, وہ بتائے گا کیسے ہوگا, پھر یہ تو بتائے نا. نہیں دیکھیں سوال یہ ہے نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آخر اتنے لوگ ہیں, اتنے سینکڑوں اثاثے ہیں, اربوں روپے کے معاملات ہیں, تو ہم کوئی تو مجھے طریقہ دیکھیں ابھی ہم تو ایزیوم کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے. نہیں کوئی ایسوم نہیں کر رہا ہے, میں تو صرف جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں تو اب آپ صرف یہ کریں نا, ایک پرائم منسٹر صاحب ایک آرڈر پاس کر دیں کہ جن وزیر اعظم نے لیا ہوا ہے, وزیر اعظم کیوں, جس نے بھی لیا ہے, جس نے بھی لیا ہے وہ اپنے کنسرنڈ آفیسر کو جا کے ٹیکس لا کی کمپلائنس دکھا دیں, ختم ہو گئی بات. ایک خط آ جائے, ایشو ہو جائے ایف بی آر کی طرف سے کہ جس آدمی نے بھی لیا ہے, جو کچھ بھی لیا, وہ اس کا قانون ٹیکس کا یہ کہتا ہے, وہ یہ بتا دے کہ کیا اس نے اس چیز کو دکھایا ہے, اور اگر نہیں دکھایا ہے تو افسر اس کا آرڈر پاس کر دے. جب افسر آرڈر پاس کر دے گا تو پھر آگے خود بخود کارروائی ہو جائے گی. کمیشن کیوں بنائیں؟ دیکھیں ایک ڈائریکشن ایشو کریں کہ یہ توشہ خانے کی ڈیٹیل آئی ہے ہمارے پاس, اور یہ قانون کہتا ہے انکم ٹیکس کا, ٹھیک ہے, آپ کو ملی ہے, آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے اس کو ٹیکس کے قانون کے حساب سے اکاؤنٹ فور کیا ہے. یہ ایک جنرل نوٹس ایشو کریں آج, اور تمام وزیر اعظم جا کے اپنی جواب دے دیں. اگر وہ غلط ہے تو غلط ہے, یہ ٹیکس افسر کا کام ہے, جوڈیشل کمیشن کا کام نہیں ہے. اور کنسرنڈ افسر جو ہے وہ جواب دے دے. اگر آپ کو کنسرنڈ افسر پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کنسرنڈ افسر کے اوپر ایک کمیٹی بنا دے کہ وہ ساری ریٹرنز کو ایگزامن کر لے, مگر یہ سارا کام وہ کنسرنڈ آفیسر کرے گا جو اس وزیر اعظم کا سسپینڈ کر رہا ہے. صحیح ہے, میری بات سمجھے, میں اس پہ کوئی سینسیشن نہیں قائم کرنا چاہتا. صحیح ہے جی, بہت شکریہ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سنسیشن کا. ذکر کیا جناب شبر زیدی نے, میں بتاتا ہوں کہ سنسیشن ہوتی کیا ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن میں ایک بار پھر تمام اعلیٰ عہدوں کے امتحانات میں سلیکشن کے پروسیس کے اندر کھل کے فراڈ ہوا ہے. وہی تباہ کن فراڈ جو کہ پچھلے 14 سال سے دیکھ رہے, ایک بار پھر سندھ ہائی کورٹ نے پکڑا ہے, تمام امتحانات کو معطل کر دیا ہے, اور ایک بار پھر نئے سرے سے پبلک سروس کمیشن, سندھ پبلک سروس کمیشن کے عہدیداروں کے خلاف بھرپور کارروائی کا انہوں نے نوٹس دیا ہے اور حکم جاری کیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھا جو دل کی آنکھ سے سول سٹی لاہور